نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آپ غور کیجئے جوان کیسے تھے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، میں بیان کروں اتنے ساری داستانیں ہیں جوانوں کی کہ جوان کیسے تھے، انقلاب کہاں سے آیا، تبدیلی کہاں سے آئی، ماحول کہاں سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ہم ہیں جن کے پاس 16 17 سال کے محمد بن قاسم جیسے جوان موجود ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں۔ آپ غور کرو، ایک دور وہ تھا جس زمانے میں مسجد اقصی غلاموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا، عزم مصمم کیا اور اپنے گھر سے نکلے کہ ہم گھر میں واپس تب آئیں گے، چین کی سانس تب لیں گے، بستر پر سکون سے لیٹیں گے تب جب مسجد اقصی کو آزاد کرا دیں گے۔ راستے میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، لشکر کے شکل میں نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام نے باضابطہ جوان لڑکیوں کو سجایا، سنوارا، تیار کیا اور پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان ہیں، شراب و شباب کے نشے میں مشن سے بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے مشن، قدم رک جائیں گے۔ شام کا وقت ہے، شکار کے لیے صلاح الدین ایوبی نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور اس کے بعد چلے گئے، بہت آگے چلے گئے، پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ۔ باضابطہ حسن و جمال والی لڑکیاں جنگل میں رکھی گئی تھیں کہ جو جوان آئیں گے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھ ان کو ان کے مشن سے ہٹا دینا ہے۔ شراب و شباب کے نشے میں ایک خوبصورت اور لڑکی پر صلاح الدین ایوبی کی نظر پڑی۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد نظر نیچی کر کے فرمایا، شام کا وقت ہے، آخر تم یہاں کیسے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے فریب دیتے ہوئے کہا، مجھے باضابطہ چوروں نے پکڑا، میرا سامان لوٹ لیا اور مجھے یہاں لا کے ڈالا ہے، یہاں لا کے ڈال دیا ہے، مجھے کسی مرد کی تلاش ہے جو مجھے گھر پہ پہنچا دے۔ آپ نے کہا میرے لوگ پہنچا دیں گے احترام کے ساتھ۔ لیکن اچانک بارش کا موسم بنا، آندھی اور طوفان کا ماحول بنا، پہاڑ کی کوہ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو ٹھہرا دیا۔ رات کا اندھیرا ہے، آگ جلا دی ہے۔ اللہ اکبر، جب تھوڑی سی رات گزری ہے، اس لڑکی نے فریب دیتے ہوئے کہا تھا، صلاح الدین ایوبی کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا ہے؟ کیا میرا حسن تجھے متاثر نہیں کرتا ہے؟ کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف کھینچتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سنو جوانوں، تمہارے جملے کیا تھے، تمہارے الفاظ کیا تھے، تمہارے نعرے کیا تھے، تمہاری باتیں کیا تھی، تمہارے تیور کیا تھے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، دنیا میں کسی کا حسن متاثر تب کرتا ہے جب اس کے حسن کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو پہلی نظر دھوکے سے پڑی تھی وہ پڑی تھی، ورنہ صلاح الدین نے تیرے چہرے کو نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ جوان ایسے ہوتے ہیں، جوان۔ اس نے پھر کوشش کی، کہا صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایسا کون سا حسن تیری آنکھوں میں ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے فخر کے ساتھ جھومتے ہوئے تب اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون تھے یہ ہمارے جوان؟ کون تھے یہ ہمارے جوان؟ غور کیجئے اور آگے بڑھیے۔ ہماری تاریخ میں جوان ایک نہیں ہے، دنیا جسے شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ کون؟ جن کا ایک جملہ آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہی ٹیپو سلطان جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہی ٹیپو سلطان۔ ان کا حال یہ ہے، انگریزوں کا دور ہے، ہندوستان میں باضابطہ انگریز موجود ہے۔ خبر آئی ٹیپو میٹنگ کرنی ہے، کسی بات پر کوئی بات کرنی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا۔ وقت متعین تھا، اتنے بجے میٹنگ ہوگی، اتنے بجے تک میٹنگ کر کے واپس آ جائیں گے۔ واپس آنے کا وقت گزر گیا، میری ماں اور بہنیں بھی
الحمدللہ بڑی معزز پردے کے ساتھ یہاں جلوگر ہے. اللہ ہماری ماؤں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. یہ مائیں ہیں جن کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں. بڑا کردار ہے اسلام کے پھیلنے میں ان ماؤں کا. ٹیپو سلطان اللہ اکبر جو وقت متعین تھا بھائی کے واپس آنے کا، مقررہ وقت پر جب واپس نہیں آئے لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ ٹیپو سلطان تمہارے بھائی نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، لگتا ہے سمجھوتا کر لیا، لگتا ہے ضمیر بیچ دیا، وقت گزر گیا ہے، بھائی واپس نہیں آئے گا. ٹیپو سلطان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، غصے کے عالم میں ہیں، پریشان بھی ہیں، نا امیدی کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں. اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ گئے اپنی ماں کے حجرے کے قریب، ماں کے چہرے پہ نظر پڑی. ماں نے دیکھا میرا بیٹا پریشان ہے. کہ ٹیپو سلطان آخر چہرے پر اداسی کے آثار کیسے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کہ میری ماں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. کہ بیٹا ماں کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ ماں سے زیادہ ہمدرد اور کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. کہ میری ماں بات ایسی ہے، انگریزوں کے پاس سے خبر آئی، مجھے بھیجنا تھا کسی کو، میں نے بھائی کو بھیجا، جو واپس آنے کا وقت تھا وہ گزر گیا ہے، بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا. لوگ بات کر رہے ہیں طرح طرح کی، انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ملک و ملت کا سودا کر دیا، جان اب چلی جائے گی، اب وہ واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. دیکھیں مائیں کتنی عظیم ہوتی ہے. جب یہ جملہ چہرے پر، جب یہ جملہ آیا زبان پر، چہرے کا نقشہ بدلا. تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا ٹیپو اپنی زبان کو روک لے، میرا بیٹا جان دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا بیٹا بات ایسی ہے، میں نے تجھے اور ٹیپو سلطان تجھے اور تیرے بھائی کو بچپن کے زمانے میں کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے، بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا ہے. مجھے یقین ہے میرے رب کی ذات پر، میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا سودا نہیں کرے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح امت کانفرنس. یہ کس کے زبان تھے؟ یہ کس کے زبان تھے؟ ہمارے زبان تھے. زبانی اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی، لیکن ہماری زبانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہے کسی کو پرواہ کہ آج حالات کیا ہیں؟ ہمارا حال آج کے زمانے میں یہ ہو گیا، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو ہم باضابطہ کسی ایک کے طرفدار بن جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ صحیح معنی میں کون قوم کی قیادت کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. اس وقت قوم کی، آج آپ دیکھ لیجئے حالات اس طرح کے ہو گئے، لوگ 500 روپے میں الیکشن کے زمانے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ رہے ہیں، اور نماز جمعہ میں آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ دیے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سیاست ناجائز ہے، سیاست حرام ہے، سیاست گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا اشرف جیلانی کا جملہ، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ موجودہ دور میں سیاست کر دی جائے گی، کیونکہ جس ملک میں آپ جی رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے. یاد رکھیے گا یہ دنیا جو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اس ملک کی سرزمین پر سب کچھ کرنے کے بعد نعرہ صرف یہ لگایا ہم ذمہ دار ہیں، ہم وفادار ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد عربی کے غلام نعرے میں اضافہ کریں اور اعلان کریں ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں. جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. جوان کیسے تھے؟ میں اگر ملک کی آزادی کے حوالے سے اب چند جملے عرض کروں، جوان کیسے تھے؟ آپ آج کے بعد یہ غور ضرور کرنا، کیا آپ کی جوانی گناہوں کے لیے ہے
کہ آپ کی زبانی غیبت کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی نمازوں سے دور رہنے کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی فتنوں کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی سوشل میڈیا کا مفتی صاحب بننے کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی صحابہ پر بھونکنے کے لیے ہے؟ کہ آپ کی زبانی فتنے کرنے کے لیے ہے؟ یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درج و بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ غرور کیسا ہے، یہ تکبر کیسا ہے، یہ بڑک پن کیسا ہے؟ یاد رکھو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہی تکبر کرنے والا کافروں میں سے ہو گیا۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ غور کریں، جوانی کس کام کے لیے ہے؟ جوان کیسے ہوتے تھے؟ میں ایک نام بتاؤں، آج عالم یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے علاقوں میں آپ نظر دوڑائیے، ایک اہم چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔